اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیْہَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہمارا کئی نشستوں سے غزوہ احد کے اوپر تبصرہ چل رہا تھا۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کے اندر جو اس کا نصف ثانی ہے، سورہ آل عمران آپ کو معلوم ہے کہ 20 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس میں 200 آیات ہیں۔ اس کا جو نصف اول ہے 10 رکوع، وہ تو سابقہ امت مسلمہ یعنی اس میں بھی زیادہ تر اہل کتاب میں سے یعنی نصارہ جو ہیں ان سے خطاب ہے، لیکن نصف ثانی میں موجودہ امت مسلمہ سے۔ اس میں پہلے 2 رکوع جو 10 آخری رکوع ہے، اس میں پہلے 2 رکوع میں تو اصولی خطاب ہے امت مسلمہ سے، لیکن اس کے بعد 6 رکوع مسلسل غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ تقریباً 60-61 آیات وہ ہیں کہ جو غزوہ احد پر تبصرے پہ آئی ہیں، جن میں سے تقریباً کوئی 25-26 آیات کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا۔ ہم نے کہا تھا نصف کے قریب ہم مطالعہ کر لیں گے اور غزوہ احد پر ایک ہمارا عمومی انداز میں ایک تبصرہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ غزوہ احد کے حوالے سے وہ جو باتیں چیدہ تھی وہ میں نے کہا کہ سامنے رکھ لیں کہ اگرچہ جو بھی انہیں غزوہ بدر کے اندر شکست ہوئی تھی اس کا انتقام لینے کے لیے، اس کی خفت مٹانے کے لیے ابو سفیان کوئی 200 لوگوں کو لے کر آیا اور مدینے پر شبخون مارا، لیکن وہ تھوڑا سا ہی نقصان ہوا، کو کھجوروں کے درخت شرخ کاٹے، لیکن ڈر کر بھاگ گئے۔ اسے غزوہ سویق کہتے ہیں۔ وہ سارے جو ستو تھے سویق، وہ بورے بھی ان کے وہیں رہ گئے اور مسلمانوں کے ہاں بڑا ایک معاملہ، بجائے اس کے کہ ان کی خفت مٹتی وہ اور خفت میں اضافہ ہوا۔ اور دوسرا معاملہ میں نے بتایا تھا کہ اس کا سبب بنا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ تجارتی شاہراہ محفوظ نہیں رہی ہے۔ یہ جو ہم ڈائریکٹ چلے جاتے تھے یا مکہ سے مدینہ اور سیدھے نکلتے ہوئے تبوک سے شام تک، یہ سیدھا بالکل جو راستہ تھا اب یہ محفوظ نہیں رہا ہماری تجارت کے لیے، لہٰذا انہوں نے اس کے اپوزٹ راستہ اپنایا کہ نجد کے علاقے سے گزر کر صحرا سے پھر وہ عراق جائیں اور عراق سے شام کی طرف، یہ دور کا راستہ انہوں نے اپنایا۔ تو ایک تجارتی قافلہ انہوں نے ادھر روانہ کیا جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، اور آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 سوار دے کر بھیجا۔ انہوں نے اس قافلے کو جا لیا اور وہاں بھی مسلمانوں کے ہاتھ بڑا پھر مال لگا ہے۔ تو اب جو وہ واپس آئے ہیں مکہ کے اندر، تو یہ گویا کہ زندگی اور موت کا مسئلہ آ گیا۔ اب جو بھی چل سکتا ہے چلے، جنگ کرے، اب تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ مکہ میں تو کوئی شے اگتی نہیں ہے اور تجارتی سارے راستوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھریٹ کر دیا ہے۔ تو غزوہ بدر میں تو خالی معبودان باطل اور باطل عقائد تھے، لیکن یہاں 2-3 چیزیں اور بھی شامل ہو گئیں۔ ایک یہ تجارتی معاملہ بھی، پولیٹیکل آئسولیشن بھی، اور انتقام کا جذبہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو یوں پھر وہ 3000 کا لشکر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر ہوئی ہے تو جو ہی وہ لشکر روانہ ہوا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک قاصد روانہ کیا ہے کہ جتنی جلدی پہنچ سکتے ہو پہنچ کر حضور کو خبر کرو کہ ایک لشکر 3000 کا آ رہا ہے۔ لہٰذا اس کا جو بھی قاصد تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا 3 دن میں، یعنی وہ 7 دن کا سفر 3 دن میں اس نے طے کیا ہے اور دن رات کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی ہے۔ بہرحال وہ سارے واقعات ہم پڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور آپ پھر عصر کے ٹائم جو ہے وہ لے کر نکلے ہیں سن 6 میں، یعنی 6 شوال میں، سن 3 ہجری 6 شوال میں نکلے ہیں 1000 آدمی لے کر، اور پھر رات آپ نے ایک جگہ قیام کیا ہے، اور پھر صبح جب آپ لشکر کے سامنے کفار کے گئے ہیں تو اس وقت عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا۔ اسی میں بنو عارصہ اور بنو سلمہ کا واقعہ بھی آ گیا کہ ایک اوس سے ایک خزرج سے تھا، اور اس سارے واقعات پر تبصرہ کرتے کرتے ہم یہاں پہنچ آئے تھے کہ وہ سارے جو واقعات ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر زخمی ہوئے ہیں۔ تو اب وہ جو بات آئی تھی کہ اس کے اوپر جو کنکلوڈنگ باتیں آ رہی ہیں، اس پر ایک بات آئی کہ اب مسلمانوں کے اندر یہ بات پیدا ہو سکتی تھی ذہنوں کے اندر کہ یہ آخر مسئلہ کیا ہوا ہے؟ کیا اللہ کا وعدہ معاذ اللہ جھوٹا تھا؟ اس نے تو کہا تھا کہ مدد کروں گا۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول ہے کہ نہیں ہے؟
کو ہمیں تو نہیں غلط فہمی ہو گئی، کوئی مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ ساری بات کے اوپر ایک تبصرہ آ رہا ہے، اور ان 3 آیات کے اندر گویا یہ دنیا میں جو مصائب آتے ہیں، تکلیف آتی ہیں، اس کا ایک قانون بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا میں ہمارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، اس کا قانون کیا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، جبکہ اب تمہارے اوپر ایک مصیبت آئی ہے، یعنی یہ جو تکلیف آئی ہے، 70 جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، قد اصبتم مثلیہا، تو تم اس سے پہلے ان کو دگنا پہنچا چکے ہو۔ یہ درمیان میں ایک جملہ کہا کہ ذرا دیکھو، تم کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی آج، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، تو اس سے پہلے تم نے ان کے ساتھ دگنی نہیں کی۔ وہ ہزیمت کہے تو غزوہ سویق والی ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی، ان کا قافلہ لٹ گیا، یا خالی بدر ہی کی بات کریں تو اس میں 70 ان کے کھیت رہے اور 70 قید بھی ہوئے، تو انہیں تو دگنی مصیبت جو ہے آئی ہے ان کے اوپر۔ قل تم انا ھذا، تم کہتے ہو کہ انا ھذا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیا معاملہ ہو گیا ہمارے ساتھ اس وقت۔ اس میں اب جو رہنمائی کی جا رہی ہے کہ پہلی بات، پہلا جو جواب دیا گیا کہ یہ کیوں ہوا تمہارے ساتھ، یہ حادثہ پیش کیوں آیا تمہارے ساتھ۔ قل ھو من عند انفسکم، اے نبی ان سے کہیے یہ تمہارے اپنے پاس سے ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہوئی ہے، تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے نظم کو ڈھیلا کیا ہے، تم باتوں پر پورے نہیں اترے۔ تو سب سے پہلی بات یہ اصولاً رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو تکلیف اور مصیبت آتی ہے، یہ انسان کے کسی نہ کسی اپنے عمل کی خرابی کا نتیجہ ہوتی ہے، چاہے وہ انفرادی آئے چاہے وہ اجتماعی آئے۔ ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر بھی کوئی ایک خرابی آئے اور پوری قوم اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ 61-62 کی شاید بات ہوگی، قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے شہاب نامے میں کہ رات کو چینی سفیر آیا اور اس نے کہا کہ چین اور انڈیا کی لڑائی ہوئی ہے اور چینی فوجیں اس وقت بمبئی سے پہلے نہیں رکیں گی، اور اس وقت کشمیر پورا خالی پڑا ہوا ہے، اگر پاکستان چاہے تو سارے کشمیر پر قبضہ کر سکتا ہے۔ تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں نے جا کے صدر صاحب کو اٹھایا اور کہا کہ اس طرح چینی سفیر آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ تنگ نہ کرو، سونے دو، یہ جنگ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی پلاننگیں کرنی پڑتی ہے، تو سفیروں کو کیا پتہ جنگ کیا کرنی ہوتی ہے، جاؤ۔ تو قدرت اللہ شہاب نے لکھا کہ اس دن اگر صدر صاحب جاگ جاتے تو یہ مسئلہ ختم ہو سکتا تھا، ہوتا یا نہ ہوتا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ان کی ایک رائے بنی۔ تو بہرحال انسان کی اپنی غلطیوں سے کچھ یہ معاملات آتے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اجتماعی طور پر بھی تمدن کی جو خرابیاں ہیں، نظام کی جو خرابیاں ہیں، اس میں ہو سکتا ہے طویل عرصہ ہو، کہیں نہ کہیں انسانوں نے غلط ٹرن لیا، غلط چیزیں بنائیں، اس صحیح پاکیزہ اور متوازن نظام کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں آج وہ بدسکونی میں یا بے آرامی میں اور تکالیف میں اور مصائب میں مبتلا ہے۔ تو اصل میں کوئی بھی تکلیف دنیا میں ہے تو اصلاً اس کا سبب کیا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال ہیں، انسان کی اپنی چیزوں کی وجہ سے اس کے اوپر وہ مصائب اور تکلیفیں آ رہی ہیں۔ اور سورہ شورى میں کہا، اور یہ ساری نہیں بھیج دیتے ہم، یہ جو بھی تمہیں تکلیفیں آتی ہیں، ما کسبتم ما اصابکم من مصیبت، تو جو بھی تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری ہم معاف کر دیتے ہیں، بہت ساریوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر تکلیف کے لیے جو تم مصیبت جو ہے وہ تمہارے اوپر نازل کریں تو پھر شاید چلتا پھرتا کم ہی نظر آئے۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات فرمائی، قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنی طرف سے آئی ہے، اس کا الزام ہم پر نہ ڈرو، یہ جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے پاس سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ مدد پر قادر نہیں رہا، یا اس نے جو مدد کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ اس کا قانون ہے کہ تم جب تک ان قانون کو، ان کی چیزوں کو اپلائی نہیں کرو گے، اس کی مدد نہیں آئے گی۔ تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کی دوسری حکمت جو بتائی وہ کیا ہے
کہ اصلاً تو دنیا کے اسباب و وسائل سے انسان کے اوپر ایک مصیبت اور تکلیف تو آتی ہے، لیکن بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے اسی میں کوئی خیر ہے، اسی میں کوئی بہتری ہے، اسی نے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی بہت بڑی بہتری رکھی ہوگی جو میرے علم میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میرے بچے کو مار دیا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا بہتری ہے، یہی بچہ ہو سکتا ہے جوان ہو کر مجھے قتل کر دیتا۔ تو بید کل خیر۔ اگلی بات یہ بتائی کہ یہ جو آئی ہے تکلیف، اولاً اس کو سمجھا کیا کرو، اپنے اعمال کا سبب سمجھو۔ بلکہ اس میں بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر انسان توبہ کر لے تو اس کے اثرات تو نہیں ہونے چاہیے اعمال کے، نہ پڑھنے چاہیے۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کفر عنہم سیئاتہم، دور کر دیتا ہے ان برائیوں کو، نامہ اعمال سے، اس کے اخلاق سے، کردار سے۔ تو اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ ایک ہے کبائر، بڑے بڑے گناہ، اس پر انسان متنبہ ہوتا ہے اور توبہ بھی کر لیتا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں یہ بھی طے ہے کہ اس میں توبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی توبہ کرنی چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن یہ وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہاں دین میں اصول طے ہے کہ یہ نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا کو ہاتھوں کے گناہ ہیں تو وضو کیا تو ہاتھوں سے ختم ہو گئے، آنکھوں سے ختم، لیکن ان کے کچھ نہ کچھ اثرات انسان کی زندگی کے اوپر پڑتے رہتے ہیں۔ اور جب عین میدان جنگ میں، عین مقابلے میں انسان سامنے آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کمزوری کا ظہور کر بیٹھتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی سمجھے کہ آپ کی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہوتا ہے نا بیماریوں کے خلاف امیون سسٹم، تو آپ کا اگر امیون سسٹم مضبوط ہے تو بیماری حملہ کرتی ہے تو آپ پر اثر نہیں کرتی، لیکن اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی آپ احتیاط نہیں کرتے تو آپ کا شیطان کے خلاف امیون سسٹم کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کمزور ہوتا ہے تو آپ کسی بڑے مارکے میں جب جا کر میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، اس وقت وہ حملہ کر دیتا ہے، اور اس وقت پھر آپ جو ہے وہ پسپائی کی ایک صورت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اب جو دوسری بات بتائی، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی تمہیں پہنچا ہے اس دن، یوم التقى الجمعان، جس دن کے ان دونوں جماعتوں کی مدبھیڑ ہوئی ہے، آمنا سامنا ہوا ہے، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو کس کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کے اذن سے تھا۔ دنیا میں چاہے بظاہر کتنے ہی عوامل شامل نہ ہوں، جب تک آخری اس کی طرف سے اجازت نہ ملے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ہے، یہ ارادہ میرا ہے کہ میں نے یہ اٹھانا ہے، پینا ہے، لیکن اس کے درمیان وہ کیا کہتے ہیں، بڑے سٹیپس ہیں، لپس اور کپس میں بڑے سٹیپ آتے ہیں، یہ یہاں پہنچ بھی پائے گا یا نہیں، یہ آخری فیصلہ اس کا ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ سے گر جائے، کوئی ٹھوکر لگ جائے، کچھ ہو جائے، تو بہرحال اس کی اجازت چاہیے ان چیزوں میں۔ یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ جیسے ایمان کے مباحث میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہے کہ وہ صاحب جو آواز لگا رہے تھے کہ جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، تو کسی نے پتھر مارا تو اس نے کہا دیکھتا کیا ہے، جو رب کرے سو ہو، تو انہوں نے کہا ضرور یہ پتھر مجھے میرے مارے رب کے ہی مارے لگا، اس کی اجازت نہ ہوتی تو نہیں لگ سکتا تھا، ادھر ادھر ٹل سکتا تھا، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کس کا کالا ہوا۔ تو وہ اس حساب سے انسان کو سمجھ چاہیے کہ یہ اسباب اور چیزیں، یہ منہ تو کالے ہوئے ہیں، لیکن میرے لیے میرے رب نے یہ بات لکھی ہوئی تھی، یہ ہونا تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، اللہ جان لے کا مطلب کیا، اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے، اللہ تاکہ اپنے بندوں کو بھی بتا دے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے اہل ایمان۔ اب یہ اس کی حکمت بتائی، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ اگر نہ لگتا، یہ چھلنی نہ لگتی، یہ مدبھیڑ نہ ہوتی، تو کیسے پتہ چلتا کہ ہو از ہو، کون کون ہے، عبداللہ ابن ابی کون ہے، 300 اس کے ساتھ کون ہے، اور یہ کون ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور وہ ظاہر کر دے تاکہ کہ کون ہے منافق۔ تو
تو یہ آزمائشیں جب آتی ہیں، مصیبتیں جب آتی ہیں، تو اسی سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ کون پختہ ہے اور کون اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، اور کون 12 بجے سجدے میں چلا گیا۔ یہ وہ ساری چیزیں اس انداز میں معلوم ہوتی ہیں کہ اس وقت پتہ چلے گا کہ کس نے سٹینڈ لیا، کون وہ اپنے موقف پر کھڑا رہا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ، اب عبداللہ ابن ابی وغیرہ کا تذکرہ شروع میں اللہ نے بالکل نہیں کیا، کوئی اہمیت اس کو دی نہیں۔ اب آخر میں ان آخری آیات کے اندر اس تبصرے کو بھی اللہ تعالیٰ لے آئے کہ وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ جنگ کرو، او ادفعوا، یا دفاعی کرو۔ اصل میں یہ جابر بن عبداللہ، چونکہ عبداللہ نام ہے ان کا، تو حضرت جابر کے یہ جو والد تھے عبداللہ، یہ عبداللہ ابن ابی جب 300 سوار لے کر واپس آیا ہے، اپنے بندے لے کر آیا، تو یہ بڑی دور تک اس کے پیچھے پیچھے آئے، اس کو سمجھاتے ہوئے کہ یار کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، او اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم از کم تمہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں نہیں جنگ کرنی تو دفاع تو کرو نا۔ مدینے پر حملہ ہوا ہے، تو اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو تمہارا گھر بار بیوی بچے کو محفوظ رہیں گے، تمہارے کاروبار اور کھیت کھلیان محفوظ رہیں گے۔ تو وہ بڑی دور تک اس کے پیچھے نہ بھاگتے ہوئے آئے عبداللہ صاحب، یعنی جابر بن عبداللہ، یعنی حضرت جابر کے جو والد ہیں عبداللہ، وہ دیر تک اس کے ساتھ رہے اور اس کو سمجھاتے رہے کہ کسی طرح واپس آ جاؤ۔ تو اس کا یہ تذکرہ، ان کا یہ قول نقل ہو رہا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، جنگ کرو اللہ کی راہ میں، او ادفعوا، یا کم از کم دفاعی کرو، دفاع تو تم پر فرض ہے نا، اب مدینے میں ہو گیا، یہ تم نے معاہدہ بھی کیا ہوا ہے۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اب جو اس نے بات کی ہے وہ دیکھیں کیا، قالوا لو نعلم، انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ جانتے ہوتے قتالا، کہ یہ جنگ ہے، لاتبعناکم، تو ہم تمہاری پیروی کرتے، تمہارے ساتھ ہوتے۔ یہ جنگ ونگ کوئی نہیں ہے، جسے پنجابی میں جیسے ہم کہتے ہیں یہ نورا کشتی ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ بھی کرشی ہیں، یہ بھی کرشی ہے، لڑنے کے لیے ہمیں خام خام مروا رہے ہیں بیچ میں سے۔ یہ جو آئے ہیں لڑنے مکہ سے، یہ کون ہے؟ یہ بھی قریش ہیں، اور یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، یہ بھی قریش ہیں۔ تو یہ نورا کشتی ہے، دکھاوا ہے، یہ لڑائی ہے، کوئی جنگ شنگ نہیں ہونی، کوئی حملہ نہیں ہونا، یہ ایسے ہی دکھاوا ہے۔ اب یہ جو بات بنائی ہے اس نے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اصل بات تو یہ ہے۔ وہاں تو گویا جیسے نہیں ہوتا کسی سے جان چھڑانا، وہ آدمی منہ بند کر دینا کہ یہ جنگ شنگ نہیں ہونی، تم مجھے سمجھا رہے ہو کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تو یہ کون سی جنگ ہے؟ لوگوں کے اپنے اپنے ذہن ہوتا ہے، وہ کہ یہ کوئی جنگ شنگ نہیں ہے، یہ کرشیوں کی آپس میں لڑائی ہے، اللہ کی راہ میں کون سی جنگ ہے؟ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے کسی کو خلافت کے بارے میں سمجھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا رہنے دیں ڈاکٹر صاحب، کون سی خلافت؟ کوئی خلافت نہیں۔ سارا نے کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا 2 سسر تے 2 جمائی، اے تہاڈی خلافت ہے 2 سسر تے 2 جمائی۔ اب ذرا اینگل دیکھیں نا سوچنے کا۔ اب ظاہر دنیا پہ رشتہ داریاں تو ہوتی ہیں نا، ان کا اے خلافت ہے، کوئی خلافت نہیں ہے۔ تو وہی بات عبداللہ ابن ابی نے اسی نفاق میں کی، کوئی جنگ شنگ نہیں ہے اور کوئی اللہ کی راہ میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہیں جی ایسے مسلمان۔ اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ مطلب ایک آدمی ایک حد سے زیادہ کفر کی حدیں پار کر جائے، اس کو کوئی کیا جواب دے اور سمجھائے؟ ٹھیک ہے، ہاں وہ اس میں ادب کا پہلو بھول جاتے ہیں، ختم ہو گئی خلافت، پھر تو طوائف ملوکی آ گئی۔ کم از کم مولانا صاحب نے سنانا چاہیے تھا، اس سے سنایا ہو اقبال کا یہ شعر، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پابند،
سلطان ابراہیم گما لا الہ الا اللہ۔ تو اب اس کا مطلب اب اس بندے کا جواب اور یہ دونوں جواب میں جوڑ رہا ہوں ساتھ جو قرآن دے رہا ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب للایمان، اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو منافقت ہے یہ حقیقتاً کفر ہی ہے، بدتر اس سے۔ ہاں بدتر ہے اس سے، حقیقتاً یہ کفر ہے، لیکن شیلٹر کیا ہے اس کو؟ اسلام کا حاصل ہے، قانونی دنیاوی طور پہ قانونی طور پہ اسے ایک شیلٹر تو حاصل ہے، لیکن حقیقت میں اصلاً کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم، یہ کہتے تھے اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ یہ تو انہوں نے منہ سے ایک بات بنائی کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ سارا نہیں، اصل تو معاملہ ایمان کا ہے، تمہارا ایمان نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تمہارا۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ چھپاتے ہیں۔ اب میں چاہ رہا تھا کہ ذرا میں تھوڑا اور آگے جاؤں۔ غزوہ احد کے اندر ظاہر ہے سن 6 شوال میں، سن 6 تاریخ کو جب آپ گئے ہیں اور 7 کو جنگ ہوئی ہے، جو بھی اس جنگ کے نتائج تھے ہم نے اس پر تبصرہ بھی کر لیا، اس کے نتائج اور چیزیں بھی دیکھ لی۔ اس کے بعد 6 کو جب رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے ہیں تو ساری رات آپ سوچتے رہے ہیں، یعنی 7 کو، 6 کو تو آپ وہاں گئے اور 7 کو جنگ ہوئی ہے، اور 7 کی رات جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ ساری رات سوچتے رہے ہیں ان واقعات پر، حالات پر، نتائج پر کہ یہ واقعات کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، کیا۔ اچانک آپ کے سامنے ایک بات آئی رات کو کہ اگر کہیں ابو سفیان کو، مشرکین کو یہ خیال آ گیا کہ اس قصے کو اختتام تک کیوں نہیں پہنچایا، انجام تک کیوں نہیں پہنچایا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ واپس آ گئے تو کیا ہوگا؟ لہذا فوراً اٹھتے ہی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ چلنا ہے جی، جنگ کے لیے سارے تیار ہو جاؤ۔ بلکہ سارے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے احد میں شرکت کی ہے جنگ میں صرف وہ جا سکتا ہے، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ کسی منافقین کو ساتھ نہیں لیا کہ آگے جا کر کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے اور یہ کم ہمتی دکھائیں، کوئی جو ہے وہ مورل سپورٹ کی بجائے یہ اور ڈی مورلائزیشن ہونی شروع ہو جائے۔ تو آپ نے کہا کوئی نہیں جا سکتا۔ ہاں کچھ لوگوں نے آ کر منتیں کی ہیں، وہ جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس نہیں آئے، ہم کہیں گئے ہوئے تھے یا تجارت میں تھے یا سفر پر تھے یا یہ مجبوری تھی اس وجہ سے رک گئے تھے، تو اب وہ گھر میں ہے، پرابلم نہیں ہے، تو اب ہمیں اجازت، تو صرف سوائے چند محدود چند لوگوں کو اجازت دی گئی۔ باقی حضور صلی اللہ، عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میں ساتھ چلوں گا۔ اچھا صبح جب حضور نے اعلان کیا تو وہ 300 بندوں کے ساتھ حاضر کہ میں ساتھ چلوں گا، تو حضور نے کہا نہیں، وہی جائے گا جو جائے گا۔ اچھا ادھر عین ابو سفیان تقریباً مدینے سے جب 36 میل دور مقام روحا تک پہنچا ہے تو اس کے خیال آیا کہ یہ ہم غلطی نہیں کر رہے، اس بات کو انجام تک کیوں نہ پہنچا دیتے، اور ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ اب اس نے وہاں سوچو بچار شروع کی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر لے کر نکلے۔ اب ظاہر ہے دیکھیں کہ بوجھ کن پہ ڈر رہا ہے، وہی جو لڑے بھی ہیں، وہی جو زخمی بھی ہیں، انہی پر مزید ذمہ داری عائد کہ چلو نکلو۔ اب وہ اٹھے ہیں، گئے ہیں، اور اسی کو پھر کہتے ہیں کہ غزوہ حمراء الاسد۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 میل مدینہ سے نکلے ہیں، اور یہ حمراء الاسد ایک مقام ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا ہے، اور اس پر آپ کے ایک حلیف قبیلے کے سردار آئے ہیں، انہوں نے آپ سے ملاقات کی، معبد ابن ابی معبد، اور انہوں نے ملاقات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں سمجھایا کہ بعض کے نزدیک ہے وہ ایمان لا چکے تھے، بعض نے کہا نہیں بعد میں لائے، جو بھی تھا بہرحال
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف سرداروں میں سے تھے. ان کو حضور نے آگے بھیجا کہ تم جاؤ اور اگر قریش جمع ہو رہے ہوں یا اس طرح کا ارادہ رکھتے ہوں تو انہیں باز کراؤ کہ وہ نکلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے پست نہیں ہوئے ان کے ساتھیوں کے وہ حملہ کرنے تمہارا پیچھا کرنے آ رہے ہیں. اور معبد ابن ابی معبد پھر تیزی سے سفر کرتے ہوئے گئے آگے اور انہوں نے ابو سفیان کو کہا کہ وہ حضور تو لشکر لے کر آ رہے ہیں اور اب تو ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پہلے نہیں شامل تھے, اب تو وہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. ان کو ڈرایا دھمکایا ہے اور وہ ابو سفیان نے اپنا ارادہ پھر کینسل کیا ہے. اور پھر بلکہ اس نے بھی ڈراوے کا ایک پیغام, ان کا ایک حلیف قبیلہ آ رہا تھا, اس نے کہا جاؤ ان سے کہو جی ہم بھی حملے کے لیے تیار ہیں, یہ وہ کر کے تاکہ وہ جب تک تیاری میں لگے اور ہم نکل کے بھاگ جائیں. تو یہ ایک معاملہ بھی وہاں پر ہوا ہے جسے کہتے ہیں کہ غزوہ امراء الاسد. تو اس کے حوالے سے یہ 2-3 آیات یہ بھی پڑھ لیں تاکہ وہ بھی سمجھ میں آ جائے. الذین استجابوا للہ والرسول, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پکار پر لبیک کہی, اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہی, اللہ اور اللہ کی بات کو مانا. من بعد ما اصابہم القرح, اس کے بعد کہ انہیں ایک چرکا لگ چکا تھا, ایک زخم لگ چکا تھا. اب ظاہر ہے 70 ان کے جو ہے وہ اس وقت شہید ہو چکے ہیں, اور کس گھر میں ماتم نہیں ہوگا, کون سے زخمی نہیں ہوں گے. للذین احسنوا منہم, ان لوگوں میں سے کہ جو نیکوکار تھے, واتقوا, اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی, اجر عظیم, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس, اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں لوگوں نے یہ کہا, ان الناس قد جمعوا لکم, کہ بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں, ابو سفیان وغیرہ آ رہے ہیں. فخشوہم, تو ان سے ڈرو. فزادتہم ایمانا, تو ان کے ایمان میں کیا ہوا, اور اضافہ ہوا. اب یہ ہوتی ہے اصل ایمان کی کیفیت کہ کوئی اگر خوف کی یا اس طرح کی کیفیت آئے تو اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے, یعنی ان کا اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے, اللہ سے رابطہ اور ہو جاتا ہے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ, اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, اور وہ بہترین کارساز ہے, وہ کوئی سبب بنائے گا. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, اور وہ لوٹے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو یہ 8 کو صبح نکلے ہیں, اور پھر 3 دن آپ نے وہاں حمراء الاسد میں قیام کیا ہے. 3 دن آپ وہاں رکے رہے اور پھر اس کے بعد واپس آئے. تو فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ, اور وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ, وَفَضْلٍ, اور اس کے فضل کے ساتھ, لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ, اور انہیں کوئی برائی نہیں لگی, کوئی گزند نہیں پہنچی. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ, لیکن اصل معاملہ کیا تھا, انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی, یعنی زخمی تھے چاہے جو بھی حالات تھے, اسی حال میں اللہ کی بات مانی, سنی اور چل پڑے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. اب اس حوالے سے میں چاہتا تھا کہ کنکلوڈنگ یہ معاملہ غزوہ احد کا ہو جائے, تو پھر اگلی دفعہ ہم غزوہ خندق پر تبصرہ کریں گے. لیکن خندق سے پہلے بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں. ظاہر غزوہ خندق ہوا ہے سن 5 میں, یہ 3 میں, تو درمیان میں 1-2 سال اتنے درد بھرے واقعات ہوئے ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ میں پھر بعد میں بیان کروں گا. اب ایک اور عظیم آیت اور مشکل آیت, اس کو سمجھ لیں. انما ذالکم الشیطان, یہ شیطان ہے جو یخفف اولیاء, یخفف اولیاء, جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے یا اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. یہ دونوں اب معنی کیے گئے ہیں. یعنی خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ شیطان کا بس باقیوں پہ نہیں چلتا, وہ ڈراتا اپنے دوستوں کو ہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لیکن زیادہ تر اہل علم کی رائے یا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ نو, وہ اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے. یعنی ان کا ایک روب اور دبدبہ, امریکہ وہ سوئی بھی دیکھ لے گا, نہیں چھوڑے گا, نہیں تمہیں مارے گا. ایسی آپ کو معلوم ہے نا خبریں اور سوشل میڈیا پہ اور اس پہ پھر نشر ہوتی ہیں, تو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے. اچھا باتیں دونوں ہی صحیح ہیں,
کوئی ایسی نہیں ہے، اس کا زور تو اسی پہ چلتا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا کہ دو بھائی تھے، ایک ذرا دریا قسم کا تھا اور ایک ذرا بت کو پوجتا تھا۔ تو جو چھوٹا بھائی بڑا نیک اور صالح تھا، وہ ذرا بت کی روز صبح اٹھ کے پوجا پاٹ کرتا، اس کے آگے ہاتھ جوڑتا، عبادت کرتا۔ تو بڑا دریا اٹھتا، وہ جا کے مذاق شاق اڑا دیتا۔ تو وہ بت ایک دن خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ ہم تمہیں وارن کرتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کو سمجھاؤ جو ہماری گستاخیاں نہ کیا کرے۔ تو اس نے بڑے بھائی کی منتیں شنتیں کی کہ یار نہ گستاخی کیا کر، میرے جو معبود ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ میں کہا چل تیرا معبود۔ اسے چلتے چلتے ایک دن اسے ذرا لات بھی مار دی۔ اس دن وہ بڑے جلال میں آئے اور خواب میں آ کر انہوں نے کہا کہ بھائی کو سمجھا، نہیں تو ہم تجھے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ ہاں تجھے جلا کر بھسم کر دیں گے، تو بھائی کو نہیں روکتا۔ تو اس نے کہا گرو جی اس میں میرا کیا قصور ہے، گستاخیاں وہ کرتا ہے، جلاؤ گے تسی مینوں۔ تو گرو نے کہا اس سے ہمارا کیا واسطہ، ساڈا منن والا تے تو ہے۔ اسی کو ہے جو اس کو مانتے ہیں۔ ہاں جو مانتے ہیں۔ تو شیطان بھی انہی کو ڈراتا ہے جو اس کو گرو مانتے ہیں۔ تو انما ذالکم الشیطان، بات تو یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے یخوف اولیاء، ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو یا اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، تو کیا کرو ان سے مت ڈرو، وخافون، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو۔ اس سلسلے کی ایک اور آیت میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ ما کان اللہ لیذر المومنین، یہ ساری ابتلا اور آزمائش کا جو کنکلوژن ہے اس کی حکمت کیا ہے، وہ میں چاہ رہا تھا اس آخری آیت کے اندر وہ جو حکمت اللہ نے بیان کی وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ، اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کو اسی حال پر رکھے جس پر کہ وہ تھے، یعنی ابھی گڑبڑ تھے سارے، 300 وہ بھی تھے، 700 یہ بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں کہ اسی حال میں رکھے۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ممیز نہ کر دے پاک کو ناپاک سے، علیحدہ نہ کر دے پاک کو ناپاک سے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پاک سے اور ناپاک علیحدہ کیسے ہوتے؟ تو اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ تمہیں اسی حال میں رکھے، تم دعویٰ ایمان کرو سارے اور اللہ تعالیٰ یہ کرے نہ کہ تم میں سے اصل والوں کو اور دوسرے والوں کو علیحدہ کر دے۔ تو یہ اس کی سنت ہے، یہ وہ علیحدہ کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، تم سب کو بتاتا پھرے کہ یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے۔ اللہ کی یہ سنت بھی نہیں ہے کہ وہ سب کو غیب کی اطلاع دے دے۔ البتہ اب یہاں جو بات جس کے لیے میں نے کہی تھی، واللہ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر متنبع کرتا ہے۔ یعنی رسول کے لیے کوئی معرکہ برپا کرنے کی ضرورت نہیں، رسول کو اللہ بتا دیتا ہے کہ یہ منافق ہیں اور یہ، وہ سب کو غیب پر مطلع نہیں کرتا لیکن رسول کو غیب پر مطلع کرتا ہے۔ اصل میں یہ ہمارے ہاں بڑا کنٹروورشل مسئلہ ہے۔ دیکھیے کل غیب وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اپنے اس غیب میں سے کچھ نہ کچھ رسول کو دیتا ہے تو وہ رسول بنتا ہے نا، نبی بنتا ہے۔ ورنہ اس کا علم، اس کا صغرا کبرا، اس کی ابتدا اور انتہا وہی ہو جو آپ کی ہے، تو پھر اس میں ممیز کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ تو اپنا کلام اسے دیتا ہے، اپنے اس غیب کے خزانوں میں سے دیتا ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کل غیب وہ صرف وہ جانتا ہے، اپنے اس خزانے میں سے جو دے دے۔ تو اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ اس کے اوپر مطلع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر رسول کو بتانا ہوتا تو وہ تو ہم بتا دیتے کون ہے کون نہیں، اور ویسے بھی اللہ نے بتا بھی دیا تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور نے بتا بھی دیا تھا کہ کون کون، ان 9 افراد کے یا 13 افراد کے نام لیے تھے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ایک یہ معاملہ ہے کہ یہ مر کے جب آتے ہیں، کوئی قیادت ہو، کل کو کوئی لیڈرشپ آئے، اجتماعی قیادت ہو، اور وہ لیڈرشپ فیصلہ کرنا چاہے کہ کون کیا ہے، تو وہ ان مارکوں سے گزریں گے تو انہیں پتہ چلے گا نا کہ کون ہے۔
یا سب کو نشان حیدر دے دیں گے جو جنگ میں شریک ہوئے ہیں؟ تو وہ مارکا برپا ہوتا تو معلوم ہوتا ہے کہ کون کس لیول کا تھا، کون کس کریڈیبلٹی کا تھا، کس کو کیا دینا ہے، کس کیا اعزاز دینا ہے۔ فآمنوا باللہ و رسول ہی، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور رسول کو بھی وہ بتاتا ہے چیزیں۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش پر جو ہے وہ چلو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تو غزوہ احد کے اوپر ایک تبصرہ جو ہے قرآن حکیم میں جو کیا گیا، انشاءاللہ العزیز آئندہ غزوہ احزاب کے اوپر کریں گے۔ پہلی گفتگو میں تو شاید ہمیں ایک یا دو گفتگویں، شاید کوئی ویسے ہی اس کے اسباب اور تاریخی چیزیں جو ہے وہ پڑھ کر وہاں تک پہنچنا پڑے گا کہ اس کے اسباب اور چیزیں کیا